ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد صدق الله العظيم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو محبا ولا تكن كن عالما أو متعلما أو محبا ولا تكن الخامسة كذلك أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا بڑا فضل ہے، اس کا کرم ہے، مہربانی ہے، پاک پروردگار کی عنایت ہے کہ ہمارے کچھ کرم فرماؤں جن میں حضرت مولانا قاری حسن الدین صاحب کا ملاقات ہوں، مولانا محمد ناصر صاحب دعوت برکات ہوں، ان حضرات کی کوشش اور جدوجہد سے آپ حضرات سے ملاقات اور آپ حضرات سے اس طرح سننے کا موقع ملا. ان حضرات کا بھی شکر گزار ہوں اور آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ کچھ ایسی بات کا حوالے جو ہمارے اور آپ لوگوں کے لیے نفع ہو. محترم بزرگوں اور دوستوں، اس سے پہلے ہم ایک دعا پڑھ رہے ہیں کہ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا علينا يا رب العالمين. آج پوری دنیا کے لوگ ابتلا اور آزمائش سے گزر رہے ہیں. ایک تو تکلیف اور بیماری ہے جو پھیلی ہوئی ہے، اس کا کوئی سبب ظاہری طور پر نظر نہیں آتی. بڑی بڑی طاقتیں اور بڑی بڑی قوتیں بڑی بڑی ٹیم مارا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ گرام یا 2 گرام وہ جراثیم پیدا کر دیے جس سے پوری دنیا ہار کر گئی اور دنیا کا سارا نظام نرم پرم ہو گیا، ترقی کے سارے راستے بند ہو گئے. اور یہ اس بات کی طرف دعوت تھی کہ اللہ کے قدرت کے قائل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ابھی میں نے ایک آیت پڑھی ہے اردو میں، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، اس کائنات میں ہم تمہیں ایسی ایسی نشانیاں دکھلائیں گے اور تمہارے جسموں کے اندر بھی دکھلائیں گے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے گا کہ صرف اللہ کی ذات پر حق اور باقی تمام چیزیں باطل ہیں. ہم پہلے جب کسی کا آپریشن وغیرہ ہوتا تھا تو ڈاکٹر صاحب لے کر کے چلے جاتے تھے کمرے میں اور ہم باہر بیٹھ کر کے صرف دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کا معاملہ ہوگا. ایسے ہی ہوتا تھا نا. لیکن اب وہ بھی زمانہ آ گیا ہے کہ باہر جو ہے نیچے کے اوپر آپ دیکھتے رہیں گے کہ کیا کیا کام ہو رہا ہے. آپریشن ہو رہا ہے، دماغ کو نکال کر کے یہاں رکھ دیا ہے، آنکھ کو ادھر رکھ دیا ہے. تو جو لوگ اہل ایمان ہوتے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کے ان کے ایمان میں اضافہ اور بڑھوتری ہوتی ہے. کہتے ہیں سبحان تیری قدرت کہ اتنے بڑے جسم میں اور ایسی نالیاں خون بہنے کے طریقے، اگر ذرا سا اس کے اندر پریشانی ہو جائے، ایک پیج اگر ذرا سا سخت ہو جائے تو پتہ چلا آدمی سڑک پہ پاگل بن کے گھوم رہا ہے. ہوتا ہے. اسی وجہ سے کہا گیا کہ کسی مبتلا کو، پریشان حال کو دیکھو جو کسی بیماری میں مبتلا ہے تو کیا دعا پڑھو کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ. اللہ تعالیٰ اللہ کا بڑا شکر ہے، اس کی حمد ہے، تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بری رکھا، بچایا جس بیماری میں جو مبتلا ہو. کسی بھی پاگل آدمی کو جس کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہو یا اس کے نفسوں میں بیماری ہو گئی ہو یا کوئی بھی تکلیف والا آدمی ایسا
دیکھیں اگر آدمی کو دعا پڑھنی چاہیے کہ الحمدللہ الذی عافانی من مبتلا کا بھی فضل نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں فضیلت دی ہے، برتری دی ہے، تیرا شکر ہے، فضل ہے. تو اس میں ہوا کیا ہوتا یہی ہے کہ ذرا سا پتہ چلا کہ دماغ کا کوئی نس ہڈی ہو گئی یا کوئی نس مل گئی ہے، تو جب ہم اب اس وقت دیکھ رہے ہیں، مشینوں کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی بیمار کو اگر چھو دیتے تھے تو وہ بیمار جو ہے شفایاب ہو جاتا تھا. کسی آدمی کو برس ہو، سفید داغ ہو، یا کسی کو جزام یعنی کوڑ ہو تو اسے بھی چھو لیتے تھے تو اچھا ہو جاتا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ماننے والے تھے، جب ایسی کیفیت ہوتی تھی تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا. وہ کہتے تھے پاک پروردگار تیری قدرت ہے، جس بندے سے جو چاہے وہ کروا دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت دی تھی اپنے فضل و کرم سے، وہ سنتے تھے تو اچھا ہو جاتا تھا. اور لیکن اسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو اس قدرت کو انہیں کی طرف خالی منسوخ کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی تو خدا ہے، یہ جو آپ کچھ کرتے رہے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ آنکھ سے. تو دونوں طرح کے لوگ تھے. کچھ ایسے بھی لوگ تھے جن کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا اور کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے جو پھسل جاتے تھے. تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے. میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو جو نازل فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو فتنے آئیں گے. تو صحابہ نے پوچھا کہ فما المخرج منھا یا رسول اللہ، اس سے نکلنے کا کیا ذریعہ ہوگا؟ سرکار فرمائے فتنہ آئے گا. صحابہ کیا پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس کا راستہ کیا ہوگا نکلنے کا؟ ہم نے کبھی نہیں پوچھا کہ نکلنے کا کیا راستہ ہے. جب کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہم یہ نہیں پوچھتے کہ ہماری شریعت نے، ہمارے دین نے، ہمارے مذہب نے کیا راستہ بتلایا، اس سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے. لیکن قربان چاہیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ وہ ہر چیز کو، ہر چھوٹی بڑی چیز کو سرکار رسول سے دریافت. فرمایا کہ کمل مخرج یا رسول اللہ، کہ اس سے نکلنے کا کیا طریقہ ہوگا فتنہ نکلنے کا؟ تو سرکار نے کہا کہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں پہلے لوگوں کی بھی خبریں ہیں اور بعد میں قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بھی خبریں ہیں. یہ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، مذاق نہیں ہے. حدیث کے اندر ہے یہ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، مذاق نہیں ہے. اور فرمایا کہ من قال به صدق، جس نے اس سے کلام کیا اس نے سچا کلام کیا. ومن عمل به اجر، اور جس نے اس کے اوپر عمل کیا وہ معجور ہوا، اس کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا. اور فرمایا کہ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جس نے کبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے قرآن پاک سے اپنے تعلق کو توڑ لیا، اللہ تعالیٰ اس کو پارا ٹکڑا کرے گا. من ترکہ من جبار قسمہ اللہ. تو مخرج نکلنے کا طریقہ کیا بتلایا کہ قرآن پاک ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ معاف فرمائے کہ قرآن پاک جنات بھگانے کی کتاب ہے اور کسی کا انتقال ہو جائے تو کچھ بچوں کو بلا کر کے قرآن خوانی کرا دی جائے. میرے محترم دوستو، یہ قرآن پاک اس لیے نہیں نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، ہدایت کی کتاب ہے. آپ اندازہ لگائیں گے کہ کسی بادشاہ کا کوئی فرمان اگر آ جائے، فرمان کوئی حکم نامہ آیا وزیر اعلیٰ کا یا وزیر داخلہ کا یا کسی کا کوئی فرمان آیا، پردھان جی کے نام یہاں کے، مثال کے طور پر میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ یہ کام نافذ ہو جانا چاہیے، یہاں کی سڑک بن جانی چاہیے اور لائٹیں صحیح ہونی چاہیے، ایک ہفتے کے بعد آ کر کے اس کا جائزہ لیں گے. اب وہ پردھان جی کیا کیے کہ جو وہاں سے خط آیا ہوا تھا اس میں عطر لگایا اور اچھے سے کپڑے میں لپیٹ کر کے اوپر تاپ میں رکھ دیا. تو ایک ہفتے کے بعد جب انکوائری ہوئی تو ذمہ دار نے پوچھا کہ بھائی ہمارے خط کا کیا ہوا؟ اللہ صاحب آپ کا خط اس میں ہم نے عطر لگایا تھا اور مخمل میں کپڑے میں لپیٹ کر کے یہاں اونچائی پر رکھ دیا تھا، عزت سے اس کا احترام کیا، اس کو بوسا لیا، چوما سر پہ رکھا، یہ رکھا ہوا ہے. تو بتلائیے کہ اس کی پناہ ہوگی، گرفت ہوگی کہ نہیں ہوگی، پکڑ ہوگی کہ نہیں پکڑ ہوگی؟ پکڑ ہوگی. تو اسی طرح سے میرے محترم دوستو
وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. یہ جو ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب صرف جو ہے جنات بھگانے کی کتاب ہے یا صرف دعا درود کی کتاب ہے یا اِصال ثواب کی کتاب ہے، ایسا نہیں ہے. یہ کتاب ہدایت ہے اور اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے جو یہ ہدایت نازل کی تھی اس نے ہدایت پر کتنا تم نے عمل کیا. آپ اندازہ لگائیے کہ اگر کسی آدمی کا چائنا زبان میں کسی کوئی آپ کا دوست تھا جو چائنا چلا گیا، وہاں سے اس نے خط لکھا چائنا زبان میں، اور آپ مسجد سے نکل کر کے اپنے گھر جا رہے تھے، راستے میں کسی نے کہا کہ آپ کے ساتھی کا ایک خط آیا، تو آپ کوشش یہ کریں گے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس خط کو پڑھ کر کے سن لیں کیا لکھا ہے اس کے اندر. کوشش کریں گے کیونکہ زبان آپ نہیں جان رہے ہیں، زبان آپ نہیں جان رہے ہیں، اس لیے کیا کوشش کریں گے کہ جتنا جلدی ہو سکے اہل زبان کے پاس جو زبان جانتا ہو اس کے پاس پہنچ کر کے اس کو حل کروا اور جلدی سے جلدی آپ راستہ بدل کریں اور اس کو سنیں گے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے. تو میرے محترم دوستوں، قرآن پاک جو ہے وہ اسی لیے نازل ہوا تھا کہ کتاب ہدایت ہے جو ہم کو جنت تک پہنچائے گی، اللہ کی رضا تک پہنچائے گی. لیکن کب؟ جب ہم اس کے معانی کو، اس کے مطالب کو سنیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے تب. ورنہ جو ہے ہدایت کے آخری راستے تک آپ نہیں پہنچیں گے. یہ صحیح ہے کہ قرآن پاک کو بغیر سمجھے ہوئے پڑھنے سے بھی اجر ملے گا. قرآن کی حدیث پاک کے اندر ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی صحیح اچھے سے جلدی سے پڑھ لیتا ہے اس کا حشر جو ہے وہ ملائکہ رحمت کے ساتھ ہوگا. اور فرمایا کہ جو پڑھتا ہے اور اٹکتا ہے تو فرمایا کہ اس کو 2 ثواب ملے گا، ایک پڑھنے کا ایک اٹکنے کا، کیونکہ مشقت سے پڑھ رہا ہے اس لیے اسے دو درجے کا ثواب ملے گا. تو میرے محترم دوستوں، اس کتاب کی ہم قدر کریں. یہ کتاب جو ہے اتنا سمجھاتی ہے، ہر آدمی کو اس کے دماغ کے مطابق سمجھاتی ہے. یہ کتاب جو قرآن پاک ہر آدمی سے گفتگو کرتا ہے. یہ قرآن پاک کیسے گفتگو کرتا ہے؟ ڈاکٹروں سے الگ، حکیموں سے الگ، انجینئروں سے الگ، عام لوگوں سے الگ، ہر ایک کو اس کے لیے ہدایت کا راستہ اس کے اندر ملے گا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ یہ ماشاءاللہ ہمارے مشائخ اور علماء کی جدوجہد سے یہ علماء کی مجلس ہے، اس لیے ہم کچھ کوشش کریں گے کہ قرآن پاک کے اس پہلو پر بھی روشنی ڈالیں جس کو کہ اعجاز قرآنی کہا جاتا ہے. اور وہ ذریعہ ہے لوگوں کو ہدایت پر لانے کا اور ہدایت کا راستہ دکھانے کا. کہ دیکھو جو اس وقت تحقیقات بتلا رہی ہیں، قرآن پاک نے 1400 سال پہلے اس کو ظاہر کر دیا، واضح کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. جس وقت قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو وہاں کے جو لوگ تھے، مکہ کے جو لوگ تھے، وہ زبان کے بلندی پر پہنچے ہوئے تھے، فصاحت میں، بلاغت میں اچھے بڑے شعراء جو ہے ان کا مشاعرہ ہوتا تھا. اور وہ شعراء کا کلام جو ہے خانہ کعبہ پر لٹکایا جاتا تھا اور یہ اس پہ یہ رہتا تھا کہ اس کا جواب کون دے گا، اس سے اچھا کلام کون پیش کرے گا، تو دوسرا بھی لٹکایا جاتا تھا، پھر تیسرا بھی لٹکایا جاتا تھا. سب لوگ لٹکاتے تھے اپنے کلام کو، اپنے اشعار کو، اتنا سچائی میں پہنچے ہوئے تھے. لیکن قرآن پاک جب نازل ہوا تو قرآن پاک نے چیلنج کیا 3 مرتبہ چیلنج کیا. کیا چیلنج کیا کہ اگر تم واقعی زبان اور ادب کے اتنے معیار کو پہنچے ہوئے ہو تو اس جیسا قرآن پاک لا دو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اگر لا سکتے ہو تو اس جیسا پورا قرآن لا دو نا. نہیں لا سکتے باوجود کہ ساری چیزیں ان کے اندر موجود تھی، علم تھا اور پہنچے ہوئے تھے، اشعار زبانی ہزاروں یاد تھے ان کو، بڑے علماء کے کلام ہند تھے، ان کے یہاں بڑا مشاعرہ ہوتا تھا، خیمے لگتے تھے جس میں جو ہے بڑے سے بڑے شاعر کو اعزاز بخشا جاتا تھا. لیکن اس کے باوجود اس جیسا قرآن پاک نہیں لا سکتے. پھر قرآن پاک نے کہا لیکن اس کے باوجود قرآن پاک کے تعلق سے طرح طرح کی غلط فہمیاں لوگوں کو پیدا کرتے تھے. کہتے تھے
کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. غلبہ حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، یہی ایک ذریعہ ہے، ان کو ڈسٹرب کرو، نہ پڑھنے دو، نہ سننے دو لوگوں کو، تاکہ جو ہے لوگ اس قرآن پاک کی دعوت سے اور قرآن پاک کی تعلیمات سے منحرف ہو جائیں. ہر طرح کی کوشش کرتے تھے اور یہ بھی کرتے تھے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے لکھوا کر کے لے آتے قرآن پاک. چنانچہ قرآن پاک نے دوبارہ چلے کیا کہ چلو ایسا ہے کہ پورا قرآن اگر نہیں لا سکتے ہو تو اس جیسا 10 صورتیں لا دو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. 10 صورتیں لا دو، اکیلے نہیں، انسانوں کو جناتوں کو بھی ملا لو، سب کو یعنی مخلوقات سب کو ملا لو، اور اس جیسے صرف 10 صورتیں لا سکتے نہیں لا سکتے. تو آخر میں قرآن پاک نے چیلنج دیا، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. چلو نہیں لا سکتے ہو پرانا، اور اپنے انعام پر، سرکشی پر، اپنے کبر پر، تکبر پہ اپنے اڑے ہوئے ہو، اس جیسی ایک صورت سورہ انا اعطیناک الکوثر کو، جس کے اندر 3 آیتیں ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ان تینوں آیتوں کو بیت اللہ شریف پر لٹکایا گیا اور یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے اس جیسی کوئی صورت لا دو، چھوٹی سی ہے، 3 آیتیں ہیں. تو لاتے کیا لائے؟ کسی شاعر نے اس کے اوپر لکھا کہ ما ھذا قول البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہے جس کا کوئی جواب دیا جا سکے. تو میرے محترم دوستوں، اس وقت یہ صورتحال تھی، اور آج تک قرآن پاک کی بہت ساری گرہیں جو ہم سے اوجھل تھی وہ سب کی سب کھل نہیں ہے. ڈاکٹروں کو کھل نہیں ہے، انجینئروں کو کھل نہیں ہے، بڑے سے بڑے سائنسدانوں کو کھل نہیں ہے، اور عام پڑھے لکھے لوگوں کو بھی کھل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے دل کو ہدایت کے لیے کھول دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر کو یہ آیت کی گئی تھی کہ ذرا یہ بتلائیے، اس آیت کے اندر ہے کہ جب انسان اوپر جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی ضرورت پیش آتی ہے. ہوتا ہے نا، اگر آپ شروع سے کر کے اوپر جائیں، کسی پہاڑی پر کرنا چاہیں تو تھوڑی دیر کے بعد آپ بھاپنے لگیں گے اور آپ کو آکسیجن کی ضرورت پیش آئے گی. اور جو لوگ جہاز سے سفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہاز پر بٹھا کر کے مکہ اور مدینے کی تجارت کروائے گا. آمین. تو جب اوپر جاتے ہیں جہاز پہ تو اس میں اعلان ہوتا ہے کہ جب اتنے اوپر آپ چلے جائیں گے تو آپ کو آکسیجن کی ضرورت پیش آئے گی، آپ کو گھٹن محسوس ہوگی، اور گھٹن محسوس ہو تو یہ بٹن دبائیے گا، وہاں سے ایک ڈبہ گرے گا، اسے اپنے منہ پہ لگا کر کے زور زور سے سانس لینے لگیے گا. آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے دل کو کھول دیتے ہیں. چھوٹی سی کوئی بات ہوتی ہے، فوراً جا کر کے ہدایت چھپک جاتی ہے، جاگرتی ہو جاتی ہے، سمجھ میں اس کے بعد آ جاتی ہے. ذرا سے معاملے سے بات کوئی طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے. اور بہت سے لوگوں کے گلا بار بار تقریر کرتے رہیے 2 3 4 مہینہ 1.5 مہینہ، سمجھ میں نہیں آتی. آپ لوگوں کو سنا ہوگا، بہت مشہور واقعہ ہے ابو جہل کے صاحبزادے لڑکے، ان کا نام حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب مکہ فتح ہوا تو سب لوگ دشمنان اسلام تھے، جو پختہ تھے اپنے دشمنی میں، وہ بھاگنے لگے. کہنے لگے کہ ہم کو تو آپ سرکار کے نام سے بھی جانتے ہیں اور ہماری بدکاریوں سے بھی جانتے ہیں، اس لیے ہمیں تو نہیں بخشیں گے. اور لوگوں کو بخش سکتے ہیں، معاف کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معاف کریں. ان میں سے ایک حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جتنے دکھ تھے نا ان سب کو جو تھیلی میں رکھا اور لے کر کے جو ہے مکہ مکرمہ سے نکل گئے کہ بھائی اپنے اللہ تعالیٰ کو سب کو لے کر کے چلتے ہیں. جب وہاں پہنچے
راستے میں دریا پڑا تو دریا میں جب کشتی پر سوار ہوئے اپنے معبودوں کے ساتھ، بارش کا اور رزق کا اور بیماری کا اور شفایابی کا سارے معبودوں کو جھولے میں رکھا تھا. جب کشتی پر سوار ہوئے تو آگے چل کر کے ملاح نے کہا کہ بھائی اب کشتی ٹماٹر ہو رہی ہے، اب ڈوب جائے گی، اچھا ہے اب آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیجیے. کہنے لگا اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں، ہمارے پاس بولنے میں نہیں ہے اتنے سارے، ایک ایک کو بلا کر تم بچا سکتے ہو، بتانے کا بھی یہ نہیں بچا سکتے، اب تو وہی ذات بچا سکتی ہے، وہ وہی ذات بچا سکتی ہے. چنانچہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ یہاں نہیں بچا سکتی تو وہاں کیا بچا سکتی ہے خشکی پر. اس وجہ سے سارے 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 سمندر میں ڈال دیا، کہا مجھے واپس لے مجھے واپس لے چلو. ایک ہی بات اللہ کی سمجھ میں آ گئی اور کہا کہ مجھے واپس لے چلو، لے گئے. اور اس کے بعد سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مہاجر ہو کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے دل کو کھول دیتے ہیں. ذرا سا کوئی موڑ آیا، بات سمجھ میں آ گئی، پتہ چلا پورے زندگی کا پاپی توبہ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہے اس کے دل کو تنگ کر دیتے ہیں. فرمایا اتنا تنگ کر دیتے ہیں، کھنچ جاتا ہے تم سے كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ، جیسے آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو. قرآن یہ کہتا ہے کہ آسمان پر چڑھنے کی وجہ سے، آسمان کی طرف اڑنے کی وجہ سے انسان کو آکسیجن کی ضرورت پیش آتی ہے، کیونکہ وہ دم گھٹنے لگتا ہے. 14 سال پہلے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کس نے بتایا؟ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدا ابھی امید، وہ تو ان پڑھ تھے، امی تھے، وہ کوئی سائنسداں نہیں تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ کتاب الہی ہے، اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جو ہمارے لیے واسطہ تھے، ذریعہ تھے، پل تھے، اس کے ذریعہ قرآن پاک میں ہم تک پہنچایا گیا. تو یہ اوپر جانے کی وجہ سے ضرورت اس کی پیش آتی ہے آکسیجن کی. جب اس ڈاکٹر کو یہ چیز دی گئی تو اس نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سرکار کو کس نے بتایا تھا کہ اوپر جانے کو؟ اب ریسرچ اور تحقیق کے ذریعے پتا چلا کہ اوپر جانے کی وجہ سے انسان کو آکسیجن کی کمی محسوس ہوتی ہے اور گھٹن محسوس ہوتی ہے. ایک اور آیت، ایک اور ڈاکٹر کو دیا گیا، اس سے کہا گیا کہ ذرا اس پر ریسرچ کیجیے کہ ان الذین کفروا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کو، جن لوگوں نے کفر کیا ہے، ان کو ہم آگ میں ڈالیں گے، آگ میں. اور فرمایا کہ جب ان کی چمڑی جل جائے گی تو دوسری چمڑی چڑھائیں گے. اور سبب بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کیوں دوسری چمڑی چڑھائیں گے، حالانکہ چمڑی اور گوشت اور ہڈی سب پگھل جائے گی. اللہ حفاظت فرماتے ہیں کہ چمڑی کو اس لیے چڑھائیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چلے. تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کیونکہ اس وقت یہ پتہ چلا ہے کہ انسان کو تکلیف کا احساس زیادہ جو ہے وہ چمڑے میں ہوتا ہے. جب ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے تو پہلے آپ سسکاری مارتے ہیں، اس کے بعد انجیکشن اندر ڈالتا چلا جاتا ہے، اتنا احساس نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ چلے. اس لیے دوسری چمڑی چڑھائی جائے گی. یہ اور اس طرح کی نہ جانے کتنی آیات ہیں جو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں اور جو بالکل کھل کر کے صاف سامنے آ چکی ہے. یہ نظریہ نہیں ہے، قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن جغرافیہ کی کتاب نہیں ہے، کتاب ہدایت ہے. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہمیں مل رہی ہے اور وہ بالکل حقیقت ہو کر کے سامنے آ گئی ہے، نظریہ نہیں ہے، حقیقت ہو کر کے سامنے آ گئی ہے، تو اس سے استشہاد کرنے میں اور اس کو پیش کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر جو ہے ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات میں کوئی شرم نہیں محسوس کرتے کہ مچھر کے ذریعے مثال بیان. چنانچہ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، ملحدین ہیں، مستشرقین ہیں، وہ کہنے لگے بتائیے قرآن پاک میں مچھر کے ذکر کی کیا ضرورت ہے، اس کی کون سی اہمیت ہے. دبئی کے اندر ایک سینٹر ہے،
جس کے اندر قرآن اور حدیث کی آیات پر ریسرچ کرائے. اس کو بہت بہت عظیم سینٹر ہے. اس کے ذریعہ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کو ایوارڈ دیا گیا تھا. حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں بیمار ہوں، نہیں آ پاؤں گا. تو وہاں کی حکومت نے، دبئی کی حکومت نے وہاں سے اسپیشل فلائٹ جو ہے لکھنؤ بھیجی. لکھنؤ سے مولانا کو اٹھا کے وہ جہاز دے کر کے گیا اور وہاں حضرت کو ایوارڈ دیا گیا. پھر اس کی جہاز کے ذریعے لکھنؤ میں اسپیشل واپس کیا جائے. تو وہ ایک سینٹر ہے جس میں قرآن پاک اور احادیث نبویہ کو جو ہے ریسرچ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر حدیث پاک کے سلسلے میں عرض کر رہا ہوں کہ حدیث کے اندر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کتا تمہارے برتن میں منہ ڈال دے، کتا تمہارے برتن میں منہ ڈال دے تو اسے جو ہے 7 مرتبہ دھلو اور 1 مرتبہ مٹی سے دھلو. وہ آپ پھر اتنا ملا کہ مٹی سے 1 مرتبہ مٹی سے دھلو. تو اب وہاں ریسرچ کر کے پتا کیا گیا کہ یہ مٹی کو کیوں کہا گیا. تو تحقیق نے یہ ثابت کیا کہ کتے کے منہ ڈالنے کی وجہ سے جو جراثیم اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں وہ مٹی کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں مرتے. اگر اس برتن کو آگ میں ڈال دیجیے تو وہ جراثیم نہیں مریں گے. صابن سے اور کسی بھی کیمیکل سے دھو دیجیے تو وہ جراثیم نہیں مریں گے. مریں گے دوسرا مٹی سے مریں گے. تو اس طرح کی چیزوں کے ریسرچ کا وہاں سینٹر ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی لے آؤ مچھر کو دیکھا جائے گا. تو اس مچھر کو 3 لاکھ مرتبہ بڑھا کر کے شیشے کے ذریعہ اس کو دیکھنے کی کوشش کی. اس کے اندر کیا باریکیاں ہیں. تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مچھر کو اللہ تعالیٰ 100 آنکھ دیتا ہے. 100 کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ اتنے چھوٹے سے پتنگے میں 100 آنکھ ہوتی ہے اور 48 دانت ہوتے ہیں. 48 دانت. اور انسان کے 1 دل ہوتا ہے، اس کے 3 دل ہوتے ہیں. ایک تو سینٹرل اور دوسرے پنکھوں کے لیے. اور وہ آنکھوں کے باوجود سردی اور گرمی سے جو ہے چلتا ہے. اور یہی نہیں بلکہ 2 بھائی ایک بستر پر سو رہے ہوں، ایک کا خون لذیذ ہو اور ایک کا خون پرواہ ہو تو آپ لوگ جانتے ہیں اچھی طرح سے، بتاتے ہیں اس کو زیادہ مچھر کرتے ہیں اس کو کم کرتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ ٹیسٹ کرنے کے بعد، وہ ٹیسٹ کرتا ہے پہلے اور اس کے بعد سب کو خبر کر دیتا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے. اور یہی نہیں بلکہ وہ اس جگہ کو جو سن کرتا ہے، پہلے سن کرتا ہے. اسی وجہ سے جب آپ اس کو مارنے کی کوشش کریں گے تو وہ اٹھ چکا ہوتا ہے. اس وجہ سے کہ اپنا کام کر کے نکل جاتا ہے. اور ریسرچ میں یہ بھی بتلایا گیا کہ اس کے پاس ٹول باکس ہوتا ہے جس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. بتلایا کہ اس کے جو ہے 6 کانٹے ہوتے ہیں. 4 کانٹوں کو وہ آپ کے جسم میں داخل کرتا ہے اور ایک سوئی کے ذریعہ وہ آپ کا خون چوسنے کی کوشش کرتا ہے. انسان کا خون بہت گاڑھا ہوتا ہے، بہت گاڑھا ہوتا ہے. تو اس کے پتلی سی سوٹ میں وہ نہیں سماتا. اس لیے اس کے پاس ایسا بھی مادہ ہوتا ہے جو پہلے ڈال دیتا اس مادے کو اور تاکہ وہ خون جو ہے اور زیادہ پتلا ہو جائے اور اس کو سوٹ میں آ جائے. اتنی ساری لوازمات اس کے اندر جو ہے موجود ہے. هذا خلق اللہ. قرآن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ هذا خلق اللہ فأروني ماذا خلق الذين من دونه. یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز ہے. ایک سٹپ جو ہے ایک چھوٹی سی پتنگے میں اللہ تعالیٰ نے اتنے خصوصیات رکھتے ہیں اور وہ دوسری چیزیں ہوں گی نہ جانے کیسے کیسے عجائبات کی قدرت ہے. تو ان عجائبات کی قدرت کو دیکھ کر کے بہت سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، مشرف پر اسلام ہو رہے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو جہاں تک سورج اور چاند کی روشنی پہنچتی ہے وہاں تک پہنچائے گا. لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ. جہاں تک دن اور رات کی روشنی پہنچتی ہے وہاں تک اس دین کو اللہ تعالیٰ ضرور پہنچائے گا. اور فرمایا کہ لَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَدٍ وَلَا وَبَرٍ. کوئی کمبل والا گھر یعنی خیمے والا گھر یا پختہ گھر روئے زمین پر خالی نہیں ہوگا جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو نہ پہنچا دے. سوال بڑی سے عزیز اور بدون دلیل، چاہے عزت کے ساتھ یا ذلت کے ساتھ پہنچے گا، ضرور پہنچے گا. یہی چیز ہے جو سب کے لیے پریشان کن بنی ہوئی ہے. پورے دنیا کے لیے جو بنی ہوئی ہے میرے محترم دوستو، اس
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کارٹون شائع کیا جا رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظارے کیا کیا لکھا جا رہا ہے؟ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خبریں شہر سے اٹھ کر کے تشریف لائے تھے کہ کسی کے مال کو ہڑپ کر لیں، کسی کی جائیداد کو ہڑپ کر لیں، کسی کی تجارت کو نقصان پہنچائے؟ ہر چیز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بس کیا چیز ہے اور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے اتنا لوگ بھڑکے ہوئے ہیں اور دین اسلام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا کارٹون بنا رہے ہیں اور اسے عام کر رہے ہیں، اس کے لیے حکومتیں کر رہے ہیں؟ تو کیا وجہ ہے میرے محترم دوستوں؟ وجہ یہی ہے کہ جو پیغام سرکار لے کر کے آئے تھے، جو کلمہ توحید لے کر کے آئے تھے، اسی توحید سے جڑے۔ اللہ کے اوپر ایمان لانا، ایک اللہ کے اوپر ایمان لانا، یہی ہم سب کے لیے سوہان روح بنا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے جو بند کر رکھا ہے کہ ہماری عزت کا دوسرا ہے، ذلت کا دوسرا ہے، اور اس کی حکومت ہے، اس کی سلطنت ہے، اور فلاں ہٹکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے الزامات لگائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو ان الزاموں میں سے ایک الزام یہ بھی تھا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ جو آیا ہوا ہے جن کی دعوت لے کر کے کہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ صرف اللہ میں ایک ہی ہے۔ ہمارے بہت سارے ہیں، روزی کا الگ، بیماری کا الگ، شفا کا الگ، باری برسانے کا الگ، یہ تو سب ایک ہی کر دیا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، وہ جو کلمے کی دعوت ہے وہی اصل پریشانی کا ہے۔ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو چیزیں اڑائی جا رہی ہیں، ہم خود سیرت کو پڑھیں، سرکار کے سیرت کو پڑھیں کہ سرکار کا قول کیسا تھا، سرکار کا عمل کیسا تھا۔ بتلائیے پوری دنیا میں کسی بادشاہ، کوئی بڑے سے بڑا انسان، کوئی بادشاہ ہو، کیا اس کے گھوڑے کی یا اس کے سواری کی یا اس کے جانوروں کی کہیں تفصیل لکھی ہوئی ملے گی؟ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بکریوں کے نام تک 1400 سال سے لکھے ہوئے ملے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس جانوروں کو سواری کیا کرتے تھے، وہ ساری چیزیں سرکار کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ اور کوئی ایک گھڑی جو ہے ایسی نہیں ہے جو آنکھوں سے اوجھل ہو۔ تو ہم سرکار کی سیرت کو پڑھیں اور اپنے آنے والی نسل کو بھی پڑھائیں، سمجھائیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ امام صاحب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت لوگ جو ہے غلط کہتے ہیں، تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ سرکار کی طرف سے تم دفاع کرو۔ کہا وہ بھی نہیں ہو سکتا، کہنے لگے کہ سرکار کی سیرت کو بیان کرو، آپ کے احکامات کو، آپ کی تعلیمات کو عام کرو، اور سرکار کی سنتوں کو جو اپنے سینوں سے لگاؤ۔ تو اس بندے خدا نے کہا کہ اگر ہم سے یہ بھی نہ ہو سکے تو امام صاحب نے فرمایا کہ زمین کا اندر تمہارا رہنا زیادہ اچھا، باہر نہ رہے۔ یعنی ایسے آدمی کو جو ہے ختم ہو جانا چاہیے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ماننے والا ہو لیکن ان کی نہ مانے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے لیکن ان کی نہیں مانتا، ان کے تعلیمات کو اپنے سینے سے نہیں لگاتا۔ تو محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ قرآن پاک کو ہم تک پہنچایا، اور قرآن پاک کا ایک ایک لفظ قیامت تک کے لیے صحیح ہے، ثابت ہے، نہ اس کے زبر زیر اور کسی چیز کی جو ہے تحریف ہو سکتی ہے اور نہ بدلا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن پاک کو ہمیں نے نازل کیا ہے، حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ تو حفاظت کا ذریعہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے اسباب مہیا فرما دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے آپ یہاں مکاتب چلتے ہیں، مدارس چلتے ہیں، جس میں قرآن پاک کی تعلیم ہوتی ہے۔ دنیا میں بہت ساری کتابیں ہیں، بہت ساری کتابیں، اس کے حافظ بہت کم، شاید ایک دکا ملے آپ کو، لیکن قرآن پاک ماشاء اللہ تبارک اللہ کی گاؤں میں جو ہے 50 لڑکے حافظ ہیں، 30 لڑکے حافظ ہیں، 10 لڑکے حافظ ہیں۔ الحمدللہ بعض گاؤں ایسے ملتے ہیں کہ اس میں پتا چلا کہ ہر گھر میں ایک بچہ حافظ ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری لی تھی اس ذمہ داری کے اسباب پیدا کروا دیے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں کو کھول دیا، سینے کو کھول دیا، وہ حفظ کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آسان کر دیا ہے اتنی موٹی کتاب، اور وہ چھوٹا سا بچہ جو ہے یاد کر لیتا ہے، اور اس میں اگر کسی طرح کی کمی پیشی ہوتی ہے تو فوراً امت مسلمہ کھڑی ہو جاتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں؟ ایک زبردست غلطی ہو جائے تو اس کے لیے پورا کا پورا محلہ، پوری آبادی کھڑی ہو جاتی ہے کہ فلاں یہاں فلاں قرآن ہے جس کے اندر یہ غلطیاں ہیں۔
یہ غلطیاں ہیں، غلط چل گیا ہے، اس میں اس کی اصلاح کی جائے. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، قرآن پاک جو ہے ہر انسان کو اس کے صلاحیت کے مطابق اور اس کے اندر جتنی سمجھ ہے اس کے مطابق خطاب کرتا ہے. ہم قرآن پاک کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں، جبھی جا کر کے اللہ کی رضا کو ہم حاصل کر سکیں گے. یہ میں نے ابھی اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر سمجھ کر کے پڑھے گا تو اس کو گھڑا ملے گا، اور بغیر سمجھے ہوئے پڑھے گا تب بھی اس کو اجر ضرور ملے گا، اجر ضرور ملے گا، ثواب ضرور ملے گا، لیکن جو سمجھ کر کے پڑھنے کا اجر ثواب ہے وہ اسے نہیں ملے گا. تو عرض یہ کر رہا تھا میرے محترم بزرگوں دوستوں کہ قرآن پاک ہر انسان کو اس کے مزاج کے مطابق، اس کی صلاحیت کے مطابق خطاب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ کتنا بولا ہے، کتنا کم عقل ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہڈیوں کو اس کے اکٹھا کر کے اس کو دوبارہ زندہ نہیں کر پائیں گے، دوبارہ زندہ نہیں کر پائیں گے، حالانکہ ہم اس بات پر قادر ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، چیلنج دیتے ہیں کہ ہم تو اس بات پر قادر ہیں کہ اس کو بنا دیں، پورے اس کو فنگر پرنٹ کرتے ہیں، اس کو فنگر پرنٹ کرتے ہیں انگلش میں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اس کو بنا سکتے ہیں. تو بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفسرین اب تک سوچتے تھے کہ یہ دلیل جو ہے الٹی لگ رہی ہے. جیسے مثال کے طور پر کہا جائے، کوئی آدمی یہ کہے، کوئی مستری آ کر کے کہ یہ مسجد تو مسجد ہم جو ہے وہ ٹوائلٹ بھی بنا سکتے ہیں، تو الٹا لگے گا نا. اس کو کیا کہنا چاہیے کہ ٹوائلٹ چھوٹا سا ہے اور مسجد بہت بڑی ہے، تو اس کو یہ کہنا چاہیے یہ تو یہ بڑی سے بڑی مسجد، بڑی سے بڑی تعمیر کر سکتے ہیں. یا کوئی درزی آ کر کے کہے کہ صاحب شامیانہ تو شامیانہ ہم جو ہے کموڈ سل سکتے ہیں، نیکر سل سکتے ہیں، تو الٹا لگتا ہے. تو بڑے سے بڑے علماء مفسرین جو ہے وہ بھول تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیسے کیا ہے. لیکن 18ویں صدی عیسوی میں جرمنی نے سب سے پہلے اسی نے جرمنی نے ریسرچ کیا اور کہا کہ ایک انسان کے انگوٹھے کا نشان دوسرے انسان کے انگوٹھے کے نشان سے قیامت تک نہیں مل سکتا. یہ بہت زیادہ باریکی والی بات تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سے استعمال کیا تھا. تو یہ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، بہت سارے عقدے، بہت ساری گرہیں کھلتی ہیں اور کھلتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ سنُرِیہِمْ آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، تمہارے جسموں میں اور اس کائنات میں ایسے چیزوں کا ہم تمہیں دکھلائیں گے جس سے تمہیں یقین ہو جائے گا کہ اللہ کی ذات صرف حق ہے، باقی اور تمام کی تمام چیزیں باطل ہیں. اہل علم ہے، علماء ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. ایک سورت ہے قرآن پاک کے اندر، وہ اس کا نام ہے سورۃ نوح، 29ویں پارے کی سورۃ نوح. آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 950 سال دعوت کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. اپنے قوم میں 1000 سے 50 کم کر لو، کتنے دنوں تک اٹھتے ہیں، کتنا ہو گیا بھائی؟ 950 سال. آج کل تو ترقی کا زمانہ ہے. ایک بہت بڑے عالم دین انہوں نے جو ہے سورہ نوح کو کمپیوٹر میں داخل کیا اور اس سے پوچھا کمپیوٹر سے یہ بتلا کہ اس میں کتنے حروف ہیں، اس میں کتنے حروف ہیں. تو کمپیوٹر نے بتایا کہ 950. کتنے بھائی؟ 950. اور نوح علیہ السلام کی دعوت کا زمانہ کیا ہے؟ 950. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے عالم نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہم نے کوشش کیا بعد میں، حروف تو ہم نے گن لیے، انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر، کو الگ الگ شمار کیا تو 950. انہوں نے ایک عجیب بات بتلائی کہ قرآن پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح سے لکھا گیا تھا اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. علماء نے لکھا ہے، اس پر اجماع ہے علماء کا کہ جیسے قرآن پاک لکھا ہوا ہے اس سے ہٹ کر کے کوئی آدمی لکھنا چاہے، اس خط میں نہ لکھے، دوسرے خط میں لکھے، دوسرے طریقے سے لکھے تو جائز نہیں. قرآن کو اسی طریقے سے لکھا جائے گا جس طرح سے نازل ہوا تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بتایا تھا اس کو بنا لے اور ایسے لکھو. تو عالم نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں ارشاد فرماتے ہیں مما خطیئاتہم. تو مما ایک ہو گیا اور خطیئاتہم دوسرا. کہنے لگے قاعدہ یہ کہتا ہے کہ مما میں 2 ہے، من اور ما، اصول اور ضابطے کے مطابق. جو لوگ قواعد پڑھے ہیں ہم جانتے ہیں مما اصل ہے من ما، تو 2 لفظ ہو گئے. کہنے لگے جب ہم نے اس کو گنا تو 951 ہو گیا.
اور جب ایک لفظ سنتے ہیں اسے جیسا کہ قرآن پاک کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے مطابق اگر ایک گنتے ہیں تو وہ 950 ہو رہا ہے. یہ اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ قرآن کے رسم کو اس کے طریقے کو لکھا ہوا ہے اس کو بھی نہ بدلا جا سکتا ہے نہ بدلا جائے گا, اسی کے مطابق لکھا جائے گا. تو یہ اور اس طرح سے نہ جانے کتنے دلائل ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اس کے علاوہ ایک تو پوری صورت ہے سورہ نوح, اور اس کے علاوہ قرآن پاک میں 13 جگہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. ان 13 جگہوں کی آیتوں کو بھی اکٹھا کر کے ڈالا تو 950 بنا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس کو کہتے ہیں اعجاز عددی. قرآن پاک میں فصاحت کے ساتھ, بلاغت کے ساتھ, مسائل کے ساتھ اور شریعت کے ساتھ ہر ایک کا جو راستہ بتلایا ہے ان میں سے ایک راستہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں وہ ہدایت کی طرف پیچھے چلے جاتے ہیں. ایک بہت بڑے عالم تھے, ان کا نام تھا عبدالرزاق نوفل. عبدالرزاق نوفل کو کوئی ضرورت تھی قرآن پاک سے, تو انہوں نے کہا کہ میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن پاک میں خیر کا ذکر کتنی جگہ ہے, خیر کا, بھلائی. تو انہوں نے گننے کے بعد کہنے لگا اچھا ایسا ہے کہ شر ہے یعنی برائی کا بھی دیکھتا ہوں اس کے بارے میں, تو دیکھا کہ دونوں برابر ہیں. پھر انہوں نے آسمان اور زمین کو, کہ آسمان کا کتنا ذکر ہے زمین کا, تو اسے بھی چیک کیا تو اتنا ہی تھا. کتاب آ چکی ہے الحمدللہ. تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ اہل علم علماء جو ہے ان سب ذرائع کو استعمال کر کے اور قرآن کی ہدایات کو عام کرنے کی ضرورت ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ, مولانا محمد اسد رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی آزادی کے لیے مالٹا کی جیل میں تھے, آپ بھی لوگ جانتے ہیں. اور مالٹا کی جیل میں رہتے ہوئے انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ لکھا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ. اور اس کے بعد جب باہر تشریف لائے تو ارشاد فرمایا کہ ہم نے جیل کی کوٹری میں اور وہاں کی تاریکی میں بہت غور کیا کہ امت کے پچھڑنے کے, مسلمانوں کے پیچھے رہ جانے کے کیا اسباب ہیں, امتوں سے پیچھے رہ جانے کے کیا اسباب ہیں, ترقی نہ کرنے کے کیا اسباب ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ میں نے بہت غور کیا تو ہمارے دو بات سمجھ میں آئی. نمبر 1 کہ قرآن سے دوری, اور دوسری چیز آپس کی لڑائیاں, جس کو حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ موڑ دینے والی ہے. سر موڑنا میں نہیں کہتا ہوں بلکہ ایمان کو موڑ دے, یعنی آپس کی لڑائی. ذرا سی بات جو ہے نہ اتفاقی ہو جاتی ہے. ایک ہی چارپائی پہ سونے والے, ایک ہی ماں کا دودھ پینے والے بھائی جو آپس میں نہ اتفاقی ہو جاتی ہے. تو میں نے محترم دوستوں فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں. میں نے بہت غور کیا اور یہاں سے نکلنے کے بعد, جیل سے نکلنے کے بعد انشاءاللہ انہیں دونوں نقطوں پر, انہیں دونوں پہلو پر جو ہے کوئی جوڑ لگا ہوگا. یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے جذبات ہے. تو ہمارے یہاں بھی ماشاءاللہ جو اہل علم ہے ان سے میری درخواست ہے کہ درس قرآن کا حلقہ کھولیے, ہر جگہ کھولیے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت اسی میں پوشیدہ رکھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اللہ کی رسی کون سی ہے؟ قرآن پاک کی. قرآن پاک کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں اور دوسرا رب العزت والجلال کے ہاتھ میں. تو فرمایا کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. تو قرآن کی تعلیمات کو بچوں کو پڑھانے کے تعلق سے اور بڑوں کو قرآن پاک کی تفسیر سنائی, قرآن پاک کی تفسیر سنائی جائے تاکہ وہ بھی سمجھیں. جو آئے تھے وہ سمجھ سکتے ان کو سمجھایا جائے. جو ان کے ترباریاں ہوں ان کی سمجھ سے بالا تر ہو اس کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ جہاں کی آئے تھے وہ سمجھ سکتے ہو ضرور سکھائی جائے اور ضرور سنایا جائے تاکہ اس سے قرآن کا فیض عام ہو, قرآن کی تعلیم کا عام ہو اور اس کا فیض جاری و ساری رہے اور مسلمان جو ہے کچھ دن کر کے قرآن کی تعلیمات کی طرف آئے اور اسے سمجھے, اس کے مطابق عمل کرے.